تجھے کس چیز سے محبت ہے؟ سبحان اللہ۔ تو آپ نے عرض کی حبب الی من الدنیا ثلاث، اللہ، یا رسول اللہ مجھے دنیا میں 3 چیزوں سے محبت ہے۔ پہلی محبت ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری پہلی اور آخری خواہش یہ ہے کہ چہرہ مصطفیٰ کا ہو تو آنکھ ابو بکر کی ہو، سبحان اللہ، وہ تکتا رہے۔ سبحان اللہ۔ یہی تو غار ثور کے اندر بھی منظر پیش آیا تھا نا، ماشاء اللہ، کہ حضرت ابو بکر صدیق کی کلائی کے اوپر سرکار دو عالم کا سر انور تھا، اللہ اکبر، اور پیچھے آپ کی گود میں امام الانبیاء کا وجود اقدس تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق آنکھ کی ٹکٹکی لگا کر حضور کا چہرہ دیکھتے رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، کئی نا آج کل کے پیروں کے اوپر یہ شعر پڑھ دیتے ہیں، جو کامل پیر ہیں ہم تو ان کے غلام ہیں نا، بے شک۔ لیکن جو آج کل بناوٹی پیر بنے ہوئے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، جو بنیادی چیزیں ہیں جس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، حضور نے فرمایا جو بھی میری نافرمانی کی طرف بلائے اس کی اطاعت نہ کرو۔ بے شک بے شک۔ کیا مطلب؟ کہ شریعت طریقت کے تابع نہیں ہے، طریقت شریعت کے تابع ہے، طریقت شریعت کے تابع ہے۔ کئی بدبخت پیر سجدے کرواتے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سجدہ کرنے سے منع کیا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک اونٹ آ گیا، اس نے آ کر حضور کو سجدہ کیا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا تو بدرجے والا حق بنتا ہے نا، کیونکہ یہ غیر ذوی العقول ہے اور ہم ذوی العقول ہیں، ہم عقل والے ہیں، تو یہ تو عقل والے بھی نہیں ہیں، تو سجدے آپ کو کرتے ہیں تو محبوب ہمارا تو زیادہ حق بنتا ہے نا۔ سرکار نے فرمایا ہے میرے صحابہ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے، سبحان اللہ، اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا میں حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ بھی سجدہ کرنا جائز ہے نہیں۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شعر یہاں پہ حضرت سلطان بہو کے بولے جاتے ہیں نا، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس جگہ پہ بالکل فٹ آتی ہے۔ جی ارشاد۔ یہ شعر بولے جاتے ہیں نا، اے چشمہ میرا تن ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ رجاں ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ میرا پورا وجود جو ہے نا یہ چشمہ آنکھ بن جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں نا، سبحان اللہ۔ کلائی کے اوپر سر رکھ کر غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھوں کی ٹکی بجی ہوئی ہے۔ اے تن میرا سبحان اللہ۔ چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھی نہ رجاں۔ لکھ لکھ چشمہ، کیا مطلب؟ کہ میرا جو ایک ایک رونگٹا ہے نا جسم کا، اس کے ساتھ لاکھ لاکھ آنکھ بن جائے۔ لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ تے ایک کھولا
ایک کجا ہوں اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کتے ول بھجا ہوں مرشد دا دیدار ہے باہو تے مینوں لکھ کروڑاں حجاں یہ شعر اس جگہ پہ فٹ آتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں محبوب کے چہرہ انور پہ ٹک ٹکی بندھی ہوئی ہے. یہ ہے آپ فرماتے ہیں النظر الی وجہ رسول اللہ، میری سب سے پہلی اور آخری خواہش یہ ہے کہ آنکھ ابو بکر کی ہو، چہرہ مصطفیٰ کا ہو تو تکتا رہے. وَأَنْفَالُ مَالِي عَلَى رسول اللہ، دوسری خواہش یہ ہے کہ مال ابو بکر کا ہو، قدم مصطفیٰ کے ہوں تو نچھاور کرتا رہے. سبحان اللہ. اور تیسری خواہش یہ ہے کہ بیٹی ابو بکر کی ہو، محمد مصطفیٰ کے نکاح میں آئے. یہی میری تین چاہتیں اور محبتیں ہیں. تو یہ دیکھنا اللہ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب دوزخ سے دور کر دیا جائے گا جو سب سے بڑا اتقا ہے. اتقا متقی پرہیزگار، اتقا جو سب سے بڑا اتقا ہے. سبحان اللہ. سب سے بڑا پرہیزگار ہے، سب سے بڑا متقی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ واقعہ بارہا سنا ہوا ہے علماء سے. حضرت بلال حبشی امیہ بن خلف کے غلام تھے. تو آپ کا عشق تو آپ کو پتہ ہے نا کہ کتنا عشق بلالی مل جائے. سبحان اللہ. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا. آپ سرکار دو عالم کے وصال کے بعد مدینہ چھوڑ کر چلے گئے تھے. جب آپ کا وصال ہونے لگا نا، یہ بڑی معتبر کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تو آپ کی بیوی کہنے لگی کہ بڑا صدمہ، آپ تو دنیا سے جا رہے. آپ فرماتے ہیں نا صدمہ نہیں ہے، میں تو خوش ہوں، مرنے کے بعد اپنے محبوب کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں گا. مجھے مرنے کا کوئی ڈر نہیں ہے، میں تو مرنے کو پسند کرتا ہوں. حضرت ابو بکر سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کلمہ پڑھا ہوا تھا. امیہ بن خلف آپ کو مارتا تھا، جتنا وہ مارتا آپ بلند آواز کے ساتھ کلمہ پڑھتے. سبحان اللہ. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بلال پر بڑا ترس آتا ہے، محبوب اگر اجازت دیں تو میں اس کو خرید نہ لوں. اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو خرید نہ لوں. تو سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے ابو بکر، حضرت بلال کی خریداری میں مجھے بھی شریک کر لے. در خریدن میں شوم اے انباز تو. سبحان اللہ. اس کی خریداری میں نا مجھ سے بھی پیسے لے لے. مصطفیٰ گفتش کے اے، آپ نے فرمایا مصطفیٰ کریم نے کہ اے ابو بکر، اے اچھا نصیبہ ڈھونڈنے والے. سرکار نے کیا فرمایا؟ اے اچھا نصیبہ ڈھونڈنے والے، در خریدن میں شوم انباز تو، اگر تو بلال کو خریدنا چاہتا ہے نا تو مجھے بھی شریک کر لے، مجھ سے بھی کچھ پیسے لے. سبحان اللہ. تو حضرت ابو بکر صدیق عرض کیا کرتے ہیں؟ آپ عرض کرتے ہیں محبوب بلال بھی آپ کے در کا غلام ہے، ابو بکر بھی آپ کے در کا غلام ہے، تو میں تو بلال کو خرید ہی آپ کی رضا کے لیے رہا ہوں. سبحان اللہ. آپ کی خاطر تو میں بلال کو خرید رہا ہوں.
تو حضرت ابو بکر صدیق گئے، آپ نے یہ بارہا مسئلہ سنا ہوا ہے، تو آپ نے جا کر نا دیکھا تو وہ مار رہا تھا. آپ نے پہلے بھی جا کر کہا تھا اے بلال دیکھ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے. آپ کو شاید علم نہ ہوگا کہ ایک ہے اعلانیہ انکار کرنے والا تو دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور جو دل سے مطمئن ہو اگر کوئی کافر کہے کہ میں تیری گردن اڑا دوں گا تو پھر وہ کلمہ کفر زبان سے نکل بھی جائے نا وہاں پہ نہ رہے تو وہ کافر نہیں ہوتا. اللہ اکبر. تیرے اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ کے صحابہ کا یہ دور ہے، اور یہ آیت بھی نازل ہوئی وَأُكْرِهَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ وَأُكْرِهَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ. تو بات میں عرض کر رہا تھا حضرت ابو بکر صدیق انہیں جا کر سمجھاتے ہیں کہ اس طرح کیا کر، اور نہ زور زور سے احد احد کی آوازیں دیا کر، اللہ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے. آپ کہتے ہیں اچھا. جب دوسری مرتبہ گئے تو وہ جتنا مارتا تھا اتنی بلند آواز سے احد احد کی آوازیں آتی. آپ نے فرمایا میں نے تجھے سمجھایا ہے تو پھر کیوں کرتا ہے؟ حضرت بلال عرض کرتے ہیں وہ جتنا مجھے مارتا ہے نا اتنا مجھے مزہ زیادہ آتا ہے. سبحان اللہ. آواز بلند ہو جاتی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے جا کر نا اس کے مالک کو کہا اوے امیہ بن خلف ظالم کیوں مارتا ہے اس کو؟ اس نے کہا تجھے اس سے اتنا پیار ہے تو اس کو خرید لے. سبحان اللہ. اس کو خرید لے. آپ نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا دو تم کیا دیتے ہو؟ آپ کے پاس ایک بڑا قد داور خوبصورت غلام تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اس کے بدلے میں بلال کو دینا ہے. اندر سے وہ خوش ہوا لیکن وہ کہنے لگا نہیں کچھ اور بھی دو، کچھ اور بھی دو. فرمایا اچھا اشرفیہ بھی لے لی. تو حضرت ابو بکر صدیق نے وہ غلام دے دیا حضرت بلال کے بدلے میں، اور اشرفیہ بھی دے دی. جب آپ بلال کو لے کر آنے لگے نا تو امیہ بن خلف کہنے لگا او ابو بکر تو لوٹ لیا گیا ہے، تو لوٹ لیا گیا ہے. آپ نے فرمایا کیسے؟ اس نے کہا وہ اتنا بڑا تو نے مجھے غلام دے دیا ہے، یہ اشرفیہ نہ بھی دیتا تو میں یہ موٹے ہونٹوں والا، کالے سیاہ رنگ والا، باریک آنکھوں والا یہ حبشی غلام تجھے اس کے بدلے میں ویسے ہی دے دیتا. تو آپ نے فرمایا لوٹ تو لیا گیا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں بلال کا مقام کیا ہے. تو نے تو مانگا ہی کچھ نہیں. آج تو میں جو ارادہ لے کر آیا تھا نا تو نے تو مانگا ہی کچھ نہیں ہے. آج تو جو بھی مانگتا میں بلال کو آزاد کرانے کے لیے خرچ کر دیتا. سبحان اللہ. تو جب آپ لے کر آئے نا تو حضرت بلال حبشی حضور کے قدموں میں گر کر بے ہوش ہو گئے. حضور کے قدموں میں گر کر نا بے ہوش ہو گئے. خر مخشیا در قفا بے ہوش ہو گئے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود حضرت بلال کے چہرے سے گردوں کو باہر اتار رہے ہیں، اور سرکار نے فرمایا اے بلال تو اسلام میں بڑا ہی ستایا گیا، تو بڑا ہی ستایا گیا. تو حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں یہ آیتیں نازل ہوئی تھی. اور پھر آپ نے اتنا بڑا یہ کردار جو ادا کیا تھا نا تو آپ کا والد ابو قحافہ بھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. تو اس نے کہا اے ابو بکر احسان کرنا تھا تو کسی ول بندے پہ کرتا، کسی ول بندے پہ کرتا. تو اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی. کئی لوگ کہنے لگے یقیناً حضرت ابو بکر صدیق پر کوئی بلال کا احسان ہوگا، اس کا بدلہ چکانے کے لیے آپ نے یہ اتنا بڑا کردار ادا کیا ہے. تو اللہ نے یہ آیتیں نازل کر کے نا سبحان اللہ قیامت تک کے لیے بتا دیا. فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الذی یوتی مالہ یتزکا. ان قریب دوزخ سے بہت دور کر دیا جائے گا جو سب سے بڑا اتقا ہے،
الذی یؤتی مالہ یتزکا، وہ تو اپنا مال ستھرا کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ وَمَالِ أَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، جو لوگ کہنے لگے کہ ابو بکر پر نہ اس بلال کا کوئی نہ کوئی احسان ہوگا، اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اس نے اتنا خرچ کیا ہے، اللہ نے فرمایا نا، وَمَالِ أَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اللہ نے فرمایا میرے ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، ابو بکر تو جو کرتا ہے وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ پھر ذرا اندازہ کر اگلے لفظ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ نے فرمایا اللہ ابو بکر کو اتنا دے گا، ان قریب اتنا دے گا کہ ابو بکر اپنے رب پہ راضی ہو جائے گا۔ اب بتا، جو بے ایمان لوگ عمرہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو حضور کے روزے پہ نہیں جاتے، وہاں پہ ابو بکر سوئے ہوئے ہیں، وہ جن کی شان میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی ہیں کہ جن کو قیامت کا اجر اتنا ملے گا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے لوگ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے نا کہ اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے، ہے بھی یقیناً ہے بھی ایسے ہی ہے کہ حضور قرآن فرماتا ہے من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین، فرمایا کامیاب قیامت کے دن وہ ہوگا جس پر اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہوگا۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ کی رحمت جس پر ہوگی وہ کامیاب ہوگا۔ ابو بکر تیری شان کتنی بلند ہے کہ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ فرماتا ہے کہ ابو بکر کو اللہ اس کردار پر اتنا دے گا کہ ابو بکر اپنے رب پہ راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ہستی ان آیتوں سے بھی آپ کا مقام جو ہے وہ سب سے بلند و بالا لگتا ہے۔ دیکھو نا قرآن پاک میں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بڑا عزت والا وہ ہے جو کون ہے؟ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ اے لوگو، اللہ نے تمہیں ایک مرد اور ایک بیوی سے پیدا کیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، اللہ نے تمہارے شعبے بنائے، تمہارے قبیلے بنائے تاکہ تمہیں پہچانا جائے۔ پہچاننے کے لیے قبیلے بنائے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک کوئی چٹھا افضل نہیں، کوئی چیمہ افضل نہیں، کوئی افضل نہیں۔ اللہ کے نزدیک کون افضل ہے؟ جو سب سے بڑا متقی ہے۔ تو ابو بکر صدیق کو تو اللہ اتقا فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق، میں نے ایک حدیث پاک میں پڑھا ہے، ایک مرتبہ نا ابھی مسجد نبوی شریف کی جو چھت تھی نا وہ کھجور کے ڈنڈوں کی پڑی ہوئی تھی چھت اس وقت، اور کچی اس وقت تھی مسجد بھی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت مسجد میں گئے، اندھیرا تھا، تو پانی کے ٹپکنے کی آواز آ رہی تھی، ٹپک ٹپک قطرے گرتے ہیں نا، بارش نازل ہوتی ہو تو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو چھن ہے نا، چھت، یہ کئی بارش تو نہیں ہو رہی کہ پانی کے گرنے کی آواز آ رہی ہے۔ جب غور سے دیکھا تو ابو بکر صدیق نماز میں اتنا رو رہے تھے، آپ کے آنکھوں کا پانی ایسے لگتا تھا جس طرح بارش ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں نا، اتنا بڑا مقام بھی ہو، یاد رکھو جتنا بڑا خوف خدا ہوگا اتنے بڑے آنکھوں سے آنسو آتے ہوں گے۔ وَرَجُلٌ خَالِيًا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، حضور کی حدیث پاک ہے بخاری شریف کی کہ جو لوگ آدھی رات کو علیحدگی میں اپنے رب کے ہاں نماز پڑھ کر خوف خدا سے، ان کی آنکھوں سے ففاضت عیناہ، اچانک ان کی آنکھوں سے آنسو گر پڑتے ہیں۔
ان کے رخسار کے آ جاتے ہیں. سبحان اللہ. میں عرض کر رہا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان اتنی بلند و بالا ہے کہ سارے صحابہ سے آپ افضل ہیں. اور پھر یاد رکھیے شیطان بندے کو آخری وقت تک گمراہی کی دعوت دیتا ہے. حدیث پاک کے الفاظ ہے، حضور فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبل التوبہ ما لم یغرغر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غرغرے کے وقت اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتا. غرغرے سے پہلے. غرغرہ کس کو کہتے ہیں؟ غرغرہ کہتے ہیں جب بندے کی روح بدن سے نکل کر پاؤں مردہ ہوتے ہیں، ٹانگیں مردہ ہوتی ہیں، آ کر حلق میں روح اٹک جاتی ہے. اور آپ نے دیکھا کئی دن لوگ جو ہے نا وہ اس غرغرے میں مبتلا رہتے ہیں. کئی تو بڑے کئی مہینے ان کی روح نہیں نکلتی، لیکن آ کر اس حلق میں آ کر نا وہ پھنس جاتی ہے، نہ وہ آزاد ہوتا ہے، آنکھیں تاڑے لگ جاتی ہیں. تو تیرے اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کافر ہوگا اس کی توبہ قبول ہے اس وقت نہیں ہوگی. کیوں؟ اس وقت ایمان بالغیب نہیں دے رہا. اب تو وہ فرشتوں کو دیکھ کر توبہ کر رہا ہے، فرشتوں کو دیکھ کر توبہ کر رہا ہے. لیکن تیرے اور میرے محبوب فرماتے ہیں جو میرا کلمہ پڑھنے والا گناہگار اس وقت بھی توبہ کر لے گا اللہ اسے معاف کر دے گا. ایک حدیث پاک میں نے پڑھی ہے، الزواجر کے اندر موجود ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ میری امت جتنی بھی گناہگار ہوگی نا، جتنی بھی گناہگار ہوگی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں نا مرنے سے 1 سال پہلے کے لیے حضرت جبریل آئے. آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بندے کی موت سے 1 سال پہلے وہ توبہ کر لے تو اس کے اللہ فرماتا ہے میں گناہ معاف کر دوں. تو پھر محبوب راضی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اپنی امت کے لیے اتنے حریص ہیں. سرکار حضرت جبریل آئے، سرکار نے فرمایا جبریل جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دے یا اللہ تیرا محبوب راضی نہیں ہے اس بات پہ، کیونکہ سال تو پتہ نہیں وہ گناہ کر بیٹھے گا، سال پہلے کے گناہ معاف کر دے تو یہ تو نہیں مجھے قبول، یہ مدت لمبی ہے. حضرت جبریل گئے، پھر واپس آ گئے. آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ نے بھیجا ہے کہ اگر آپ کا امتی مرنے سے 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، پھر محبوب راضی ہو. آپ نے فرمایا جا کے عرض کر اے جبریل کہ یہ لمبی مدت ہے یا اللہ اس سے کم کر. الزواجر کی حدیث میں ہے. پھر جبریل آئے، عرض کرتے یا رسول اللہ بندہ مرنے سے 1 ہفتہ پہلے توبہ کر لے تو محبوب اس کے گناہ معاف کر دے اللہ تو پھر راضی ہو. سرکار نے فرمایا یہ بھی لمبی مدت ہے، یہ بھی لمبی مدت ہے. پھر حضرت جبریل آئے، عرض کرتے یا رسول اللہ نے بھیجا ہے کہ محبوب اگر آپ کا امتی مرنے سے 1 دن پہلے، سمجھ آ رہی ہے نا، 1 دن پہلے گناہوں سے معافی مانگ لے تو اللہ اسے معاف کر دے تو محبوب پھر راضی ہو. سرکار نے فرمایا یہ بھی لمبی مدت ہے. جبریل جا کے تے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کہ یہ تو ایک لمحے میں فرشتہ روح لے کر چلا جاتا ہے، آنکھ جھپکنے کی دیر لگتی ہے، اتنی مدت سے پہلے چلا جاتا ہے. یہ لہذا 1 دن کی بھی مدت زیادہ ہے، 1 دن کی مدت بھی زیادہ ہے. تو رب تعالیٰ نے فرمایا جا جبریل جا کر میرے محبوب کو سلام پیش کر، اور سلام پیش کر کے اس کو کہہ دے اے میرے پیارے محبوب اگر تیرا امتی
اس کی روح پاؤں سے کھینچ کر اس کے حلق میں آ جائے. اسی لیے بندے کے ہوش بھی ٹھیک رہتے ہیں, روح بھی چلتی رہتی ہے, تاکہ بندہ اس وقت بھی رب کی بارگاہ میں شرمندہ ہو جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضور نے فرمایا, حضرت جبریل آ گئے, آ کر عرض کرتے محبوب اللہ سلام پیش کر رہا ہے اور وہ فرما رہا ہے اے محبوب آپ کے امتی کی روح فلولا اذا بلغت الحلقوم, اس کی روح کو کھینچ کر گلے میں لے آئیں اور بول بھی نہ سکتا ہو, زبان بھی نہ ہلا سکتا ہو, صرف آنکھوں کے اشارے سے ہی شرمندہ ہو کر توبہ کر لے, میں اسے بھی معاف کر دوں گا. آپ کو پتہ ہے روح جو ہے نا یہ کہاں سے پھونکی گئی تھی؟ سر کی طرف سے, حضرت آدم علیہ السلام کے سر کی طرف سے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اللہ قرآن میں 14ویں سپارے میں فرماتا ہے کہ میں نے اپنی معزز روح آدم کے ڈانچے میں پھونکی. تو حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں تک روح آئی نا, تو آدم علیہ السلام جلد بازی میں اٹھنا چاہتے تھے تو گر گئے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا, انسان کتنا جلد باز ہے, ابھی روح نیچے گئی نہیں تو پہلے اٹھنا شروع ہو گئے. سبحان اللہ. تو اللہ نے روح جو ہے داخل سر کی طرف سے کی ہے, لیکن رب تعالی روح کو کھینچتا پاؤں کی طرف سے ہے, اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کا گناہگار کلمہ پڑھنے والا امتی اس کو اس وقت بھی اپنے گناہ پہ شرمندگی آ جائے تو اس کی آنکھوں کے اشارے سے بھی میں اسے معاف کر دوں گا. سبحان سبحان اللہ. اور آخری حدیث پاک میں عرض کر کے ختم کرتا ہوں. شیطان نے نا اللہ کی بارگاہ میں کہا یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے, تو نے مجھے نکال تو دیا ہے نا اپنی بارگاہ سے, تو یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے, اغوی لا ابرح اغوی ما دامت ارواحهم فی اجسادہم, یا اللہ میں اتنی دیر تک باز نہیں آؤں گا جب تک آدم کی اولاد کے جسموں میں روح رہے گی. ما دامت ارواحهم فی اجسادہم, یعنی بندے کے پیچھے میں اس کے مرنے تک روح جب تک اس کے جسم میں موجود ہو نا. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ مرنے والے کو کلمہ کہا نہ کرو کہ پڑھ, مرنے والے کے پاس کلمہ پڑھا کرو. کیا کیا کرو؟ کلمہ پڑھا کرو, کیونکہ شیطان اس کے پاس ہوتا ہے. تو اگر تم اس کو کہو کلمہ پڑھ تو وہ انکار کر دے شیطان کے کہنے پر. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو حدیث پاک ہے, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندے کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ جاری ہو جائے واجبت لہ الجنہ, تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے, اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. لہذا قریب المرگ بندے کے پاس کلمے کی تلقین کیا کرو, کلمہ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, تاکہ وہ تم سے سن کر اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے. سبحان اللہ. تو شیطان نے کیا کہا؟ یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے, ما دامت ارواحهم فی اجسادہم, میں آخری وقت تک تیرے بندے کو گمراہی کی دعوت دیتا رہوں گا, مرنے کے وقت بھی میں باز نہیں آؤں گا. سبحان اللہ. ذرا اگلے لفظ سننا. تو اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں اٹھا کر فرمایا او شیطان سن لے, وعزتی وجلالی وارتفاع مکانی. اللہ نے فرمایا او شیطان بدبخت سن لے, مجھے میری عزت کی قسم ہے, مجھے میری بزرگی کی قسم ہے, مجھے میرے مرتبہ بلندی کی قسم ہے, لا ازال اغفر لهم,
جو بھی مجھ سے معافی مانگے گا میں اس کے گناہ معاف کرتا ہی رہوں گا. سبحان اللہ. تو حضور کی امت کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی موقع عطا فرمایا ہے کہ اس کی روح نکل کر اس کے گلے میں آ کر لٹک جائے. تو سرکار فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب میں اگر وہ آنکھوں کے اشارے سے بھی شرمندہ ہو کر گناہوں سے سچی توبہ کر لے گا تو میں اسے بھی معاف کر دوں گا. تو یا اللہ یہ گھڑیاں تو لاکھوں کروڑوں بندوں کو بخشنے والی گھڑیاں ہیں کیونکہ تیرے محبوب کا فرمان ہے وَآخِرُ اِتْقُم مِّنَ النَّارِ. رمضان کے جو آخری عشرہ ہے وہ دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے. یا اللہ یہ اجرت لینے کا عشرہ ہے. یا اللہ اپنے محبوب کے ان فرامین کے مطابق ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما اور آئندہ پھر ہماری زندگی میں ایسا بابرکت رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مادن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم نور قلوبنا بالإيمان والإرفان والإيقان وثبت أقدامنا على مسلك أهل السنة والجماعة. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته.